الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی 3 آزمائشوں کا تذکرہ کروں گا۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگی آزمائشوں سے پر ہوتی ہے۔ جو جتنے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں ان کی اتنی ہی آزمائش ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ایک جلیل القدر اولو العزم پیغمبر ہے جو آئندہ ملت اسلام کے باپ بننے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی طرح طرح سے امتحان فرماتے ہیں، قسم قسم کی امتحان سے گزارتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالی نے قدم قدم پر امتحان فرمایا ہے، جس کی تفصیل 25 سورتوں کے اندر 63 آیتوں کے ضمن میں موجود ہے تقریباً۔ مگر ان آزمائشوں میں سے 3 آزمائشیں جو بڑی سخت آزمائش ہیں، انہی 3 آزمائشوں کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، پارہ 1 آیت نمبر 124 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جبکہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو چند چیزوں سے آزمایا، چند چیزوں کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر 100% کامیاب ہوئے، جس کی کامیابی، جس کے 100% کامیاب ہونے کا اعلان خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں مکمل کامیاب ہوئے۔ 100 نمبر ابراہیم علیہ السلام نے ان آزمائشوں میں حاصل فرمایا۔ ان 3 آزمائشوں میں سے سب سے پہلی آزمائش نار نمروز سے نجات۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی قوم کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی قوم کے اندر آنکھیں کھولتے ہیں جو قوم ساری کی ساری بت پرستی اور ستارہ پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ تاریخ عالم کے اندر یہ سب سے پہلی قوم ہوگی جس کا سرکاری مذہب بت پرستی اور ستارہ پرستی تھا۔ یہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے جو والد محترم تھے آزر، یہ بت پرست ہی نہیں بلکہ بت ساز تھے، جو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنایا کرتے تھے اور بتوں کو تراشا کرتے تھے، بازار میں فروخت کیا کرتے تھے، جن کی ذریعے آمدنی انہی سے چلا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت، عقل سلیم عطا فرمایا تھا قرآن کریم کی روح سے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ نے اس حالات کو قبول نہیں فرمایا کہ اپنی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکا جائے، اس کی پرستش اور عبادت کی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھروں سے
دعوت توحید کا کام شروع فرمایا، دعوت و تبلیغ کا کام شروع فرمایا، چونکہ آپ کا جو گھر تھا یہ بتوں کا مرکز تھا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے فرمایا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اندر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے فرمایا، اے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ نفع نقصان کا مالک ہے، نہ نفع پہنچا سکتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی والد نے جواب دیا، راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو میرے دین سے ہٹ کر دوسرے دین کا دعویٰ کرتا ہے، میرے دین سے پھر رہا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے والد نے فرمایا، اگر تم بتوں ہمارے دین سے ہٹ کر اور دینوں کو اختیار کرو گے، اس سے باز نہیں آؤ گے، اس کام کو کرتے رہو گے، دعوت و تبلیغ کا کام، تو میں تمہیں سنگسار کروں گا، میں تمہیں سنگسار کروں گا، وہجرنی ملیا، تاکہ تم مجھ سے کنارہ کش اختیار کر لو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی والد محترم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں فرمایا تو آپ اپنے والد محترم سے جدائیگی اختیار کی۔ اس کے بعد پوری قوم کو مخاطب بنا کر ان کے سامنے بت پرستی کی شرمناک رسم کی خرابیاں مختلف طور سے بیان کی۔ ستارہ پرستی، کواکب پرستی کے خلاف ایک عجیب دلچسپ پیرائے بیان اختیار کیا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ انعام پارہ 7 کے اندر فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے رات کے اندر ستارہ کو دیکھا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا، ستارے کو دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ ستارے کو دیکھا، جب ستارے غروب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس کے اندر فنا ہونے کی صلاحیت ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، کہا یہ رب ہے۔ پھر جب غروب ہوا، ڈوب گیا، تو کہا اس کے اندر فنا ہونے کی صلاحیت ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، یہ میرا رب ہے۔ آخر میں فرمایا اپنی قوم سے، اے قوم، میں شرک سے بری ہوں، میں شرک نہیں کر سکتا، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے معبود ہو سکتے ہیں۔ معبود تو وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا، جو کسی چیز کا محتاج نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وقتی طور پر بتوں سے بھی جہاد فرمایا، اور سب سے جو بڑے بت تھے وہ اس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا، تمام بتوں کو توڑ دیا، سب سے بڑے بت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کے اندر، سورہ انبیاء پارہ 17 آیت نمبر 51 سے لے کر 70 تک اللہ رب العزت نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کرنا، پھر ان کی قوم کا انکار کرنا، اور شدہ یہ بات بادشاہ وقت نمرود تک پہنچی۔ نمرود کے سامنے یہ بات پہنچی، نمرود حیران و پریشان ہوا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ سرگرمیاں جاری رہی تو ہماری سلطنت اور حکومت کی زوال کا سبب بنے گا۔ چنانچہ نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے بھی
اس دین کی دعوت کو پیش کیا، انہیں بھی ایک اللہ کی طرف بلایا، ان کے سامنے بتوں کی بے بسی اور بے کسی کا اظہار فرمایا، یہ بت رب نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا۔ اور نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک مناظرہ اور مباحثہ ہوا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ پارہ 3 آیت نمبر 258 کے اندر فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تمہیں اے مخاطب معلوم نہیں اس شخص کے بارے میں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بحث و مباحثہ کیا، مناظرہ کیا ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ رب العزت نے حکومت و سلطنت سے نوازا تھا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ اس شخص نے فرمایا قال، انہوں نے فرمایا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ نمرود نے 2 آدمی کو بلایا، ایک کو قتل کیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا کہ میں بھی تو رب ہوں، جیسا تیرا رب کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں، اللہ رب العزت جیسا کرتا میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پیرائے بیان کو الگ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب تو سورج کو پورب سے نکال کر پچھم میں ڈباتا ہے، ایسا کام کر تو پچھم سے نکال پورب میں ڈبا۔ فبہت الذی کفر، تو حیران و پریشان ہو گیا، اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ جب بادشاہ سے لے کر رعایا تک لاجواب ہو گیا، ہر ایک نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اپنی بتوں کی توہین میں، اپنے آبا و اجداد کی دین کی مخالفت میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہیے، انہیں جلانا چاہیے۔ چنانچہ ایک الاؤ تیار کیا گیا، لوگ لکڑیاں جمع کرتے، ایک دوسرے کو وصیت فرماتے، عورتیں کار خیر سمجھ کر محنتیں کرتی، مزدوری کرتی، لکڑیاں اکٹھا کرتی۔ چنانچہ 1 مہینے تک سارے شہر کے لوگوں نے لکڑیاں جمع کیا، اور 7 دن تک، 1 ہفتے تک آگ لگائی گئی، آگ کو دھوکی گئی، آگ جلائی گئی، اور اس آگ کی تپش اتنی تھی کہ اگر پرندہ آسمان کے اندر اڑے تو اس آگ کی وجہ سے زمین کے اندر وہ جھلس جایا کرتی تھی۔ یہ آگ کی کیفیت اور حرارت تھی۔ چنانچہ جب آگ تیار ہو گئی، اب ڈالے تو ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح، کافی تپش تھی، لوگوں کے لیے یہ دشوار تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں کیسے آگ کے اندر۔ چنانچہ شیطان نے تدبیر پیش کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے آگ کے اندر ڈالا جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا تو سب فرشتے، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات چیخ اٹھے، بارگاہ عزتی میں آ کر درخواست کرنے لگی کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام پر کیا گزرے گی؟ روئے زمین کے اندر ایک ہی بندہ ہے جو آپ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اجازت دے دی، جاؤ مدد کرو۔ ہواؤں کے فرشتے آئے، اگر آپ چاہیں تو میں ہواؤں کے ذریعے سے آگ کو اڑا دوں۔ پانی کے فرشتے آئے، اگر آپ چاہیں تو میں پانی کے ذریعے سے آگ کو بجھا دوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر آپ سے عرض کرنے لگے اگر آپ چاہیں تو آپ کی مدد کروں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایمان پختہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں،
مجھے صرف اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد میرے لیے کافی ہے، میرا رب مجھے خوب جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ میری مدد کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر آگ کے اندر کود پڑے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر کود پڑے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جس وقت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر کود پڑے، ان کی زبان کے اندر یہ کلمات جاری تھا، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الشکر ولک الملک لا شریک لک۔ یہ کلمہ پڑھنا تھا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، تائید ربانی، مدد الہی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آگ کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کا ذریعہ بن جا، نہ زیادہ ٹھنڈا نہ گرم، سلامتی کا ذریعہ۔ روایتوں کے اندر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے آس پاس کی چیزوں کو آگ جلاتی رہی، جس رسی کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، وہ رسی جل کر خاک بن جاتی ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کی جسم کے اندر رتی برابر، ذرہ برابر خراش نہیں پہنچتی، ذرہ برابر خراش نہیں پہنچتی۔ محترم ناظرین، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں 7 روز تک میں اس آگ کے اندر رہتا ہوں، اور جتنا آرام مجھے ان 7 دنوں میں مجھے آرام و راحت ملتی ہے، اتنا آرام مجھے زندگی میں کبھی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ محترم ناظرین، یہ پہلی آزمائش۔ دوسری آزمائش، اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے نار نمرود سے نجات کے بعد، اس آگ سے نجات کے بعد اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے کہ اپنا وطن، اپنا ملک عراق چھوڑ کر ملک شام چلے جاؤ۔ ملک شام جانے کی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام اور سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ عراق سے ملک شام جانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں ایک ملک مصر پڑتا ہے۔ مصر کے اندر ایک بادشاہ تھا جو بڑا بدتینت تھا۔ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ مصر کا بادشاہ بڑا بدتینت ہے۔ اگر کوئی اجنبی آدمی مسافر آتا ہے، ان کے ساتھ ان کا شوہر ہوتا ہے تو شوہر کو قتل کرواتا ہے اور ان کی بیوی کو اپنے حرم میں لے لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو ابراہیم علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اس روئے زمین کے اندر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی ایمان والا نہیں، تو میرا دینی بہن ہے، اگر بادشاہ پکڑے اسے کہہ دینا ابراہیم علیہ السلام یہ میرا بھائی ہے۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، دینی بہن تھی۔ چنانچہ بادشاہ کے کارندے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیتے ہیں، سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر بادشاہ کی دربار میں جاتے ہیں، پیشی ہوتی ہے۔ رات کے اندر سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف یہ بادشاہ ہاتھ بڑھاتے ہیں، غلط نیت سے ان کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے اور یہ بادشاہ جان جاتا ہے کہ یہ نیک عورت ہے، اس سے دعا کی درخواست کرتا ہے، یہ بادشاہ کی دعا کرو، تم اپنے رب سے میرا ہاتھ درست ہو جائے، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ جب سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا دعا کرتی ہے، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتی ہے، فوراً ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کا ہاتھ درست ہو جاتا ہے۔ معاً ظالم دوبارہ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، پھر ان کا ہاتھ پہلے سے زیادہ شل ہو جاتا ہے، ہاتھ اس لائق نہیں رہتا، یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ عام بندی نہیں، یہ جنی لگتی ہے، اگر اسے میں نہیں چھوڑوں گا تو مجھ پر کوئی آفت آ سکتی ہے۔ چنانچہ انہیں آزاد
یہ بادشاہ آزاد کرتا ہے، انہیں رہائی دلاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بیٹی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی خدمت گزاری کے لیے دیتی ہے کہ اسے گفٹ سمجھ کر رکھ لینا، یہ تمہاری خدمت کرے گی۔ چنانچہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کو نوازتے ہیں کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ان سے نکاح فرماتے ہیں۔ ہجرت ابراہیمی کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی تورات کے روایت کے مطابق 80 پہ 6 سال 86 سال عمر تھی، اور سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اپنی عمر تبھی کو پہنچ چکی تھی، ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ ہجرت ابراہیمی کے وقت جس وقت ملک شام جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن مقدس کے اندر، سورہ صافات کے اندر، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، حلیم اور بردبار بیٹے کی بشارت سناتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ابھی ملک شام پہنچے ہی تھے، اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، ابھی ننھا سا بچہ ہے۔ اب دوسری آزمائش شروع، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس بچے کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کر آؤ جہاں نہ چرند ہو نہ پرند ہو، نہ آدم ہو نہ آدم زاد ہو، چٹیل میدان کے اندر چھوڑاؤ جہاں آئندہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہونی تھی، مکۃ المکرمہ بسنے والا تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر شام سے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جہاں آئندہ چل کر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور اپنی اہلیہ محترمہ کو چھوڑ کر جب واپس آنے لگتی ہے، بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک چمڑے کے تھیلے کے اندر کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی لے کر وہاں جاتے ہیں۔ جب جا کر رکھ کر واپس آنے لگتے ہیں، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ برسوں کی تمنا کے بعد، برسوں کی آرزوؤں کے بعد یہ اولاد ہوئی ہے، آپ اسے یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بتانا گوارا نہیں کیا، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہ ہو جائے یہ بتانا گوارا نہیں کیا۔ اور سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی ماں تھی، جو آئندہ چل کر پیغمبر بننے والے تھے، وہ بھانپ گئے کہ ہو نہ ہو اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتی ہے، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے چھوڑنے کا؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے۔ اس وقت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے، اذا لا یضیعنا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جس اللہ نے آپ کو نار نمرود سے نجات عطا فرمایا وہ اللہ آج مجھے ضائع نہیں کرے گا، جائیے آپ۔ ابراہیم علیہ السلام پھر شام لوٹ جاتے ہیں۔ ادھر چند روز کے بعد کھجوریں ختم ہو جاتی ہے، مشکیزہ کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس اور بھوک ستاتی ہے، کبھی صفا کبھی مروہ کی چکر کاٹتی ہے، پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتی ہے۔ 7ویں چکر کے اندر جب مروہ پہاڑ کے اندر پہنچتی ہے، ایک آواز سنائی دیتی ہے، غیبی آواز۔ جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، اپنے پر یا بازو کے ذریعے سے ایک گڑھا بناتا ہے، آب زمزم کا چشمہ بہہ پڑتا ہے۔ یہ دوسری آزمائش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام
اس بنجر زمین جہاں نہ آدم ذات، جہاں آئندہ مکہ کی آبادی ہونے والی تھی، بیت اللہ شریف کی تعمیر ہونے والی تھی، وہاں چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس حکم کی تکمیل فرماتے ہیں، اور اس دوران ابراہیم علیہ السلام شام سے اسماعیل اور سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھ ریکھ کے لیے کبھی کبھار آیا کرتے تھے۔ اسی دوران ابراہیم علیہ السلام 3 دن تک مسلسل خواب دیکھتے ہیں، عجیب و غریب خواب۔ ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ میرے راستے میں اسے قربان کرو۔ 3 دن تک نبی کی جو خواب ہوتا ہے یہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے، ان کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، ہر وقت سچا خواب ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خواب کے بارے میں اسماعیل علیہ السلام کو اطلاع دی، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ صافات آیت نمبر 102 سے لے کر 110 تک فرمایا ہے۔ سورہ صافات کے اندر یہ آخری آزمائش، اس قربانی کی آزمائش اور امتحان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے لگے، تقریباً تفسیر مظہری کے مطابق 13 سال، جب اسماعیل علیہ السلام اس لائق ہوئے کہ اپنے باپ کے کام و کاج میں ہاتھ بٹائے، چلے پھرے، باپ کی مدد کرے، 13 سال کی عمر کو پہنچے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ۔ اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کرنے کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام خواب کے اندر دیکھتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل سے رائے پوچھتے فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا تم اللہ کے راستے میں قربان ہونا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ اسماعیل علیہ السلام آگے چل کر نبی بننے والے تھے، بھلا اس سے کیوں کر انکار کر سکتے تھے؟ اللہ رب العزت نے حلم اور بردبار اسماعیل کو، ابراہیم کو نوازا تھا، حلم تھا، بردبار تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم ہوا ہے کر گزاریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، حکم کی تکمیل کے لیے نکلے، اور اسماعیل علیہ السلام کو کروٹ کے بل، پیشانی کے بل لٹایا، تو اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ یہ قربانی مقصود نہیں تھا بلکہ آزمائش مقصود تھی۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے جب ابراہیم اسماعیل کو لے کر چلنے لگے مینا کی جانب، قربان گاہ کی جانب، تو اس دوران شیطان آ کر بہکانے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام اس قربانی میں کیوں کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ بہکانے لگے 3 مقامات پر، 3 جگہ شیطان درمیانی راہ حائل ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریوں سے اسے بھگایا۔ اللہ کو یہ یہ عمل محبوب لگا، اس کو حج کے مناسک میں داخل فرمایا۔ حجاج کرام جب جاتے ہیں تینوں جمرات کی رمی فرماتے ہیں، کنکریوں سے مارتے ہیں شیطان کو۔ جب ابراہیم علیہ السلام قربان گاہ کی طرف پہنچے، اسماعیل علیہ السلام کو لٹانے لگے، جب چھری چلانے لگے تو چھری نہیں چلتی ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ چھری مت چلنا، جو قربانی نہیں تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتا ہے۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کے عوض میں جنت سے ایک دمبا، جس کو آدم علیہ السلام کی بیٹے حابیل نے قربانی دی تھی، وہی دمبا جنت سے آتا ہے، اس کے عوض میں قربانی کی جاتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اللہ کو اتنی پسند آتی ہے
کہ رہتی دنیا قیامت تک کے انسانوں کے لیے جو مالدار ہے اللہ تعالیٰ نے واجب فرمایا ہے کہ قربانی بقرعید کے موقع پر قربانی دی جائے، اور قربانی کے دن اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ کوئی محبوب عمل ہے ہی نہیں۔ یہ تیسری آزمائش تھی۔ یہ تینوں آزمائش جو سخت سی سخت آزمائشیں ہیں، جو آخری آزمائش جو قربانی کی آزمائش ہے، اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی آزمائش، یہ اور آزمائشوں سے زیادہ سخت ہے۔ ان تمام آزمائشوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب ہوتے ہیں، جس کی کامیابی کا اعلان اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔